السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق مشکات المصابیح اور روزوں کے مسائل، اور روزوں کے مسائل میں باب ہے چاند دیکھنے کا۔ اور میں اس سے پہلے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ چاند دیکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت پر آج سے کوئی 30-35 سال پہلے تک عمل ہوتا رہا، لیکن اب چاند دیکھنے کی جگہ ذرائع ابلاغ نے لے لی، اور ہم ذرائع ابلاغ پر ہی یقین کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چاند دیکھنا ہی اصل ہے۔ 1990ویں حدیث کتاب میں ہے، دوسری حدیث باب میں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاکملوا العدۃ شعبان 30 متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، اس کی سند پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایک ایسی ہستی جنہیں رب کائنات نے بے شمار کمالات سے نوازا، امت مسلمہ کے محسن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں حدیث اور فقاہت کے اعتبار سے ایک عظیم مقام۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو، بادل ہوں، تو شعبان کے 30 دن مکمل کر لو۔ یہ حدیث اپنا مفہوم خود ہمارے سامنے بیان کر رہی ہے کہ اصل اعتبار چاند کا ہے، اصل اعتبار ان کیلکولیشنز کا نہیں ہے جو آج کے بعض بد نصیب اپنے طور پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے چاند دیکھنے اور عید کرنے کا تعلق، روزہ رکھنے کا تعلق چاند دیکھنے کے ساتھ ہے۔